قبلہ علامہ راشد باروی صاحب آپ فرمائیں گے اور آپ قبلہ کی میک پیش کریں گے. جی بسم اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا. بنایا ہے رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی. خدا نے بھر دیا ہے اتنا خزانہ اہل سنت کا. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے. کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا. سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی. کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بگانہ اہل سنت کا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ذکرہ دی حمد و ثنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود سلام عرض کرن تو بعد نہایتی مقتدر و محتشم علماء کرام حفاظ قراء علماء کرام سعداد عوام اہل سنت. میں کوئی خطابہ سے حاضر نہ تھیا اظہار تشکر واسے حاضر تھیاں اور چند باتاں ہیں آپ دے گوش گزار کرنی ہیں. سب تو پہلے میں شکر گزاراں آج دی اس محفل دے اندر ساری جتنی بھی علماء کرام ساری دعوت دے ہوتے تشریف گن کے ہیں. بالخصوص برادر مکرم محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت سعیدی صاحب آبدہ اور الحافظ القاری شہنشاہ نقابت قاری محمد اشرف صاحب دا. آپ 9 بجے تو اس ٹائم تک بیٹھیں. اور باقی جتنے بھی سارے بزمیہ غوثیہ دے جتنے بھی دوست ہیں جنہاں دی رات محنت کی دیئے یہ کوئی دساون دی ضرورت کونی. یہ سارے چیزاں تھوڑے سامنے ہیں. الحمدللہ ایک مہینہ انہاں لوگاں نے در در دوتے ون کے دستک دیتی ہے. لوگاں کو دعوت پیش کی دیئے اور بڑی پیار و محبت دا اظہار کیتے. اپنے تمام تر مصروفیات کو پسے پوچھ چھٹ کے صرف اور صرف اتحاد اہل سنت دی خاطر جماعت اہل سنت دی خاطر مسلک اہل سنت دی خاطر اے بڑے عظیم لوگ ٹردے رہ گئے انسان نال. میں دلی دعا ہے سمیم قلب دے نال دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں کو مزید برکات کثیر عطا فرماوے. اور بالعموم و بالخصوص ساری جتنی جماعت اہل سنت دے امیر غریب چھوٹے وڈے جس شعبہ زندگی دے نال تعلق رکھ دیں میرا رب گواہ ہے اور ساری بزم غوثیہ دے دوست گواہ ہیں کہ او بندہ جرا دیہاڑی کریں دا ہے 800-900 روپیہ چندہ ہے اسا اوندا 3000 جو لکھے نہ ہوا کہ نہیں مساجی میں 5000 روپیہ دے سا. جندہ 5000 لکھا سے ہوا کہ نہیں میں 15000 روپیہ دے سا. یہ تھوڑی محبت ہے اور تساں کمیٹی دے ہوتے اور بزم غوثیہ دے ہوتے تساں جرا پورا ایقان اور یقین رکھا ہے. الحمدللہ اسا پوری محنت کی تھی ہے پنڈال کو سجاوڑ دی. اور تساں ڈٹا ہو سی کہ پاکستان دے طول عرض اور شرق غرب دے وچوں 6 مہینے پہلے میں علماء دی ڈیٹ کی دی گئی. الحمدللہ 3 عالم دین بیان کر گئے او بھی تھوڑے سامنے ہیں. آخر دے ہوتے قبلہ مفتی سے بیان فرمیسن او بھی تھوڑے سامنے ہو سی. اور میں مبارکباد پیش کرے نا دینپور اور دینپور دے مضافات دے جتنے بھی سارے لوگ ہیں ساریاں کو کہ الحمدللہ ساریاں نے پیار محبت دا اظہار کیتا ہے اور اپنی جرت اور اپنی بہادری اور اپنی وسعت تو ود کے انہاں اس محفل کو اس پنڈال کو سجاون دی کوشش کیتی ہے. کیا یار اے تاریخ رقم نہیں تھی ای علاقے دے اندر کہ 6,80,000 روپیہ تھی ہے. کتنا 6,80,000 روپیہ. الحمدللہ اے جرا چندہ تھا اس محفل دوتے بھی خرچہ تھی نہ پائے. اگو 2 مہینے بعد یہ ساری 12 ربیع الاول دی مرکزی سارا پروگرام ہونا انشاءاللہ ساں کوشش کرے سو این چندے دے ویچ اس جلسے بھی کوئی کرے سو کہ سال دے ویچ ایک دفعہ تھوڑے کن چندہ کرے سو. بس روزانہ کو نہیں کرنا. سال دے ویچ ایک دفعہ چندہ ہو سی تو سمی پیار و محبت اظہار کرے سو. آخر دوتے 2 گالین او گالے ہے کہ برادری کو چھوڑ کے قوم برادری کو چھوڑ کے لسانیت کو چھوڑ کے تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے اپنی جماعت واسطے اپنے ایک پلیٹ فارم دیتے جماعت ہی ہو جائے. میں دعوت لال گال کریں گا اگر جسا انسانیت کو چھوڑ کے برادری کو چھوڑ کے خیش قبیلے کو چھوڑ کے اپنے مسلک کی خاطر رب کعبہ دی قسم جمع تھی گئے غیر کرا نظر نہیں چاہ سکتے.
سمجھ آنی پئی ہے کون ہی آنی پئی؟ ایمان سے اپنے صفوں دے اندر اے علماء کرام، اے حفاظ، ائمۃ المساجد اے بھی تشریف فرمان، میں انہاں دی بارگاہ دے اندر بھی عرض کرنا چاہنا تو سمجھ اتحاد کرو، جدہ اتحاد گھن کے آسو، اتفاق گھن کے آسو، وطن ایک سو دین پور کیا، پوری جنوبی پنجاب دے اندر اہل سنت دا پرچم بلند تھی ویس۔ اور دوسری گال ہے کہ اپنے عقیدے دا تحفظ کرو، کیری گال ہے؟ اپنے عقیدے دا تحفظ کرو۔ میں قسمہ کدا نہیں چاہیے، آج میں رب دی قسم چاہ کے آتا پیا، سارے وہ لوگ جیرے کالی یونیورسٹی پڑھتے ہیں اور سیکولر ہیں اور مختلف فتنیوں کے اندر مبتلا تھی گئے، میں ذمہ داری دے نال جملہ آتا پیا جن میں قرآن دے ورقیاں کے اندر شاکری کی تمام سنگا یہ اہل سنت دے عقیدے کے اندر بھی شاکری۔ اور دوسری گال قرآن پاک چاہ کے دیکھو، یوم تبیض وجوہ، سید المفسرین میرے پاک مصطفیٰ علیہ السلام نے بتریر این آیت کریمہ دی وضاحت کریں دیں، میرے رب فرمائیں دیں قیامت اللیوار کچھ چہرے روشن ہو سن، او چہرے جری جنتی ہو سن، انہاں دے عقیدے ٹھیک ہو سن۔ این آیت کریمہ کو لکھن تو بعد سید المفسرین فرمائیں دیں تب ید وجوہ اہل سنت والجماعت، او قیامت اللیوار جنہاں دے چہرے روشن ہو سن، او کوئی اور فرقہ نہ ہو سی، او ہو سن یا رسول اللہ تنارا لے۔ نعرہ پورا فرماؤ، نعرہ پورا فرماؤ، نعرہ پورا فرماؤ، نعرہ تکبیر آ فرماؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، چاہ کے سینے کو مدینہ بنا کے بڑا دل ٹھنڈا کرو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، چاہ کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آخر دوتے بسم اللہ، آخر دوتے ایک گزارش ہے، وہ گزارش ہے کہ بھئی اہل سنت دی جری بقا ہے وہ مدرسیاں دے بیچ ہے۔ میرے مرشد کریم حضور خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ فرمائیں بابو اے جری مدرسے ہیں نا اسلام دا قلعہ ہیں، ان مدرسے دے وچ امیر المجاہدین اٹھائے الواؤ نا ایک دفعہ، ان مدرسے دے وچ استاد عطا محمد بندیالی رحمت اللہ علیہ نے تدریس دا آغاز کیتا ہے۔ انہاں مدرسیاں دے وچ شاہ عام نورانی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، یہ مسجد سارا حق بن دے، اگر مسجد ہوئے تو مسجد نال تعاون کرو، اگر مدرسہ ہو سامنے نظر آنا پائے، جس مدرسے دے اندر صبح شام 150 طالب علم دا لنگر پکتا ہے اور ماہانہ خرچہ 3 تو 4 لاکھ روپیہ ہے۔ ایک حدیث سناؤ، امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی دیئے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہی کی ہو جائیں قوم ہے، ہی کی ہو جائیں قوم اور برادری ہے، گناہ کریں گے میرے رب حکم فرمائیں دے عذاب دنال مبتلا کر چھوڑو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا اللہ تبارک و تعالی حاتمم مقدیہ تاکید لگ دی پئیے پکا ارادہ فرمائیں دے وقت انہاں دے بچیاں دے وچوں ایک بچہ تہجد دے مٹھی کے قرآن جھولی دے وچ رکھ کے جڑا قرآن دی تلاوت کریں گے نا تو میرے رب فرمائیں دے او فرشتو اے ہیں تا گناہگار، اے ہیں تا بدکار، ہیں تا عذاب دے مستحق، لیکن دیکھو انہاں دے علاقہ دے وچوں ایک انہاں دے علاقے دے وچوں ایک مدرسہ ہے، چھوٹا جڑا بچہ قرآن جھولی دے اندر رکھ کے قرآن دی تلاوت کریں دا ہے، میں انہاں دے گناہ کو دیکھا یا قرآن دی تلاوت کو دیکھا۔ آج علاقہ عذاب تو بچہ پائے، بارشاں تو بچہ پائے، زلزلیہ تو بچہ پائے، اور میرے سونا ہے تیری کمال نہیں جنہیں تحجد دا وقت ہی ہے اس مدرسے دے اندر بچہ بہ کے قرآن دی تلاوت کریں گے میرے رب فرمائیں دے انہاں کو دیکھا۔ اور آخری گزارش ہے دین دا کم وڈے بھی چھوٹے وڈے بھی کرن تے چھوٹے بھی کرن، امیران دا زیادہ حق بڑھندا ہے۔ غریبان دے بال 10 دفعہ بھی اعلان کریں نا کہ چندہ دیو جلسے چ آؤ، شاید کوئی نہ آوے، سارے علاقے دا مان تے فخر اگر کوئی سیاسی سماجی شخصیت اعلان کریں لیے چندہ دیو جلسے چ آؤ۔ حضرت آخری گالے زیادہ ٹائم نہیں گھندے، حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ
خلیفہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا استاد جی یہ مدرسیاں دے بال بہت کم تھی گئے نہیں وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا این دا جواب میں تگو اگلے سال دے سا، جب اگلے سال عید آئیے نا تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امام ہیں مسجد دے، آپ نہ نماز پڑھاون واسطے قاضی خلیفہ ہارون رشید خلیفہ ہارون رشید ہے نماز پڑھن واسطے بہت دیر تھی گئی ہے، آپ نے بھیجا ونجو امام صاحب کو ساڈو، امام صاحب نہیں آئے، آپ نے ولا سختی نال فرمایا سورج طلوع تھی گیا، آپ نے ایک شرط رکھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا میں این شرط دے اتے آساں وقت بادشاہ میں جس چار پئی دے اتے باساں میری چار پئی کو کندھے دے اتے چاوے، سمجھ آندی پئی ہے کون نہیں آندی پئی؟ جب حضرت خلیفہ ہارون رشید گئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دی چار پئی کو چایا نا بے بندے بھی نال ہیں ہزاراں دا مجمع ہے، جس ٹائم عیدگاہ دے وچ پہنچن نا آپ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا میری چار پئی کو رکھو، حضرت خلیفہ ہارون رشید کو فرمایا تا ایک سال پہلے میرے کو سوال کیتا ہے مدرسیاں دے وچ بال کیوں کم تھی گئے؟ آپ نے فرمایا ہوں میں تو جواب دینا چاہنا، تو وقت دا بادشاہ ہیں سارے لوگ رہ دے بیٹھے میں عالم دین ہاں، تو میں کو کندیاں دے ہوتے چاہیے دے اے جڑے امیر غریب لوگ سارے بیٹھے نا اے شان میری دیکھ سن کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہی تا غریبان دا بال وقت دا بادشاہ چاہیے ہوتا ہے، تے اے سارے لوگ جب دیکھ سن نا انہاں دے دل دے اندر اسلام دی قدر اور اسلام دی عظمت بہوے سی، اے بھی آکھسن کاش آج سادہ پتر عالم ہوندا تو وقت بادشاہ دے کندھا دے ہوتے ہوئے ہاں تے آپ نے ایتا ایک درس دیتا، آپ فرماونا چاہنے ہیں اے سال دی گال نہیں کل دیکھیں کہ مدرسیاں دی وچ کی میں آندن، میں آکھنا اتنا چاہنا کہ اگر غریباں دے بال ٹرنڈ مدرسے دا چندہ منگن مسیطاں دی اگاڑی کرن جلسے واسطے ٹرن تو لوگ اتنے نہیں آندے، علاقے دا چودھری ہوئے سردار ہوئے علاقے دا نمبردار ہوئے پھردہ سردہ بندہ ہوئے ایک حقہ لے وے تو تھوڑے غریبان دے درد ہوتے بن کیا کہ یار مدرسے واسطے جلسے واسطے چندہ دیو، اگلا بندہ سجیسی یا کونی سجیسی یار جلسہ اتنی اہمیت رکھ دے علاقے دا چودھری میرے درد ہوتے آیا کھڑا ہے، سمجھ آندی پہ یا کون نہیں آندی پہ؟ این واسطے اساں غریباں دے بال ہیں اساں تو انہیں ڈیوٹی کرنی ہے، اے جڑے پردے سردے بیٹھے ہوئے نا اے زیادہ تھوڑا حق بندا ہے، آج تی تو علماء کو نے سنا ہے عوام آدھی قدم بڑھائے ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں اس جملے کو اس سے دوتے تفریح کرنا چاہنا، میں آدھا عوام اہل سنت تسے ساری قیادت کرو اساں تھوڑے پیچھو چل سو، سمجھ آنی پہ کون نہیں؟ اور آخر دوتے کہ اس جلسے واسطے میں مختلف مدارس دے وچوں اس سال ثواب دا اہتمام کیتا ہے، 40 ختم شریف دا اہتمام کیتا گئے اور سارے جتنے بھی فوت شدگان ہیں انہاں دی سال ثواب دی خاطر بالخصوص بھائی محمد اعظم انہاں دی حادثے دی موت ہے اور استاد پی ٹی صاحب انہاں دی حادثے دی موت ہے، میں علامہ صاحب کو گزارش کرے سا انہاں واسطے سال ثواب دا اہتمام کرے سن، اور انشاءاللہ اے جلسہ ہوندا پہ جلسے تو بعد ساری کمیٹی دا اجلاس ہو سی انشاءاللہ جو کچھ جتھا اساں لوگاں کو چندہ کیتا ہے او بھی ریکارڈ ہے کہ جتنا اخراجات ہیں او بھی ریکارڈ ہے، انشاءاللہ میں ایڈوانس تک مبارک رہنا پیا کہ 12 ربیع الاول دا آخری بیان مفتی شوکت علی صاحب فرمائے سن، وآخر دعوانا الحمد